إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ اگر پچھلا ایپیسوڈ آپ کو یاد ہو، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جو سوال کیے تھے عالی جناب سے، وہ قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے اس کا جواب دیا تھا۔ شب قدر سے متعلق سوالات کیے گئے تھے، لیکن اور بھی کچھ اہم سوالات ہیں جس کا جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ شب قدر کو اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ چکے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ، تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شب قدر کے متعلق جتنے بھی سوالات ہم نے کیے تھے سارے جواب آپ نے قرآن مجید سے دیے، تو واضح ہوا کہ شب قدر کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ بہت شکریہ اس کے لیے۔ خدا آپ کو بھی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ جی مولانا صاحب، اسی ایپیسوڈ کو ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے لے جاتے ہیں کیونکہ وقت کم تھا اور سوال نہیں پوچھ پائے تھے ہم۔ شب قدر کے متعلق جو ایک اہم سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ بہت عمدہ اور قیمتی ہے۔ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ قرآن مجید نے جس موقع کے اوپر اسی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی سورے میں جب شب قدر کی عظمت کو واضح کیا، وہاں پر ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ جس کو عربک لینگویج اور گرامر کے حساب سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ تنزلو اصل میں تتنزلو ہے، یہ تنزلو در واقع فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی کنٹینیویشن پہ۔ یعنی مراد کیا ہے کہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں ملائکہ ہمیشہ نازل ہوتے ہیں کنٹینیویشن کے ساتھ، یعنی ہر سال جب بھی شب قدر آئے گی اس میں ملائکہ نازل ہوں گے۔ تو اگر ملائکہ ہر سال نازل ہو رہے ہیں اس کے معنی کہ شب قدر ہر سال ہے۔ جی، اور سیم کوشچن شاید آپ کو تعجب ہوگا، نہیں پتا یہ سوال آپ نے اپنے ذہن سے پوچھا یا یہ حدیث دیکھی تھی، سیم یہی سوال جناب ابو ذر غفاری علیہ الرحمت والرضوان جو جلیل القدر صحابی پیغمبر ہیں، جی جی، انہوں نے یہی سوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ میں پوری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ واضح ہو جائے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن مجید اہل بیت اطہار اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتوں اور حدیثوں ہی سے سمجھ میں آئے گا۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی جناب ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ القدر شیء یکون علی عہد النبی ینزل فیہا علیہ الامر فاذا مضوا رفعت۔ شب قدر تو انبیاء کے زمانے میں بس ایک بار آ گئی، ہو گئی، سارے مقدرات قیامت تک کے انسانوں کے لکھ دیے گئے۔ پھر اب یہ ہر سال کیا واقعاً ہر سال بھی شب قدر ہے؟ اب آپ جواب سنیں رسالت میں آپ کا۔ فرمایا نعم، یقیناً یہ شب قدر ہر سال ہے، بل ہی الی یوم القیامہ، بلکہ جب تک قیامت نہ آ جائے شب قدر ہمیشہ آتی رہے گی۔ واہ، بالکل یہی سوال یہی جواب تھا۔ رسالت مآب کو پوچھا، رسالت مآب سے پوچھا گیا، آپ نے یہی جواب دیا۔ واہ، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سوال شاید نیا ہے، لیکن یہ سوال کا جواب بہت پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس کا صحیح جواب لوگوں تک پہنچایا۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم سوال ہے قبلہ جو میں کرنا چاہوں گا کہ اگر فرشتے نازل ہوتے ہیں آج کی رات تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، بڑی عمدہ۔ دیکھیے یہ بات ایک حقیقت رکھتی ہے کہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے جی، اور پیغام کون لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ رہا ہے اور ہر سال آ رہا ہے، جی، لے کے ملائکہ آ رہے ہیں۔
تو اب جب پیغام معصوم یعنی عصمتوں کے دائرے میں آ رہا ہے، ملائکہ لے کے آ رہے ہیں، جی بالکل، تو پھر ایسی جگہ آنا چاہیے پیغام کہ جہاں پر عصمت پائی جاتی ہو. یعنی ہم لوگ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آتے، ایسا کچھ معصوم کے پاس آ سکتا ہے، ہم بندوں کے پاس، اس لیے کہ کیونکہ وہ ہو رہا ہے نا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں آج کی شب، ہم درک نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ملائکہ کو درک کر سکیں. اچھا، ملائکہ کو درک کرنے کے لیے عصمت یعنی معصوم ہونا چاہیے ضروری. اب جب معصوم کے پاس آ رہے ہیں تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے. ہمارے روایتوں میں ہے کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے امامت کو ثابت کرو. جی، وجہ یہی ہے کہ جب ملائکہ ہر سال آ رہے ہیں، شب قدر ہر سال ہے، تو پھر روئے زمین پر ہر سال ایک امام جو معصوم ہو اس کو ہونا چاہیے ضروری ہے، تاکہ ریسیو اس کو لے سکے اس پیغام کو. اس لیے روئے زمین کے اوپر پروردگار نے ہمیشہ ایک امام کو اپنی حجت کی شکل میں باقی رکھا ہے، اور ملائکہ ان پر نازل ہوں گے. اور اسی لیے روایت میں عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر مولا سے سوال پوچھا آئے تھے، راوی نے پوچھا تھا، شاید بظاہر ابو بصیر نے یہ بات پوچھی تھی کہ مولا کیا آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر کب ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شب قدر کب ہے، 3 راتیں ہیں، ان میں سے کب ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا، ہم کیسے نہ جانیں کہ شب قدر کب ہے جبکہ ملائکہ شب قدر میں نازل ہو کر ہم اماموں کا طواف کرتے ہیں. واہ، یعنی شب قدر میں ملائکہ زمین پر آنے کے بعد اتنی عظمت اماموں کی ہے کہ ان کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی سے معصومین کو ظاہر ہے کہ ان کو تو سب علم ہے، تینوں دن کو ایسا کنسیڈر کیا گیا ہے، ایسا کچھ واضح طور پہ نہیں ہے، اسی لیے تینوں دن کے لیے الگ الگ اعمال الگ الگ طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. لیکن اصل یہی ہے کہ شب قدر میں ملائکہ ائمہ اطہار علیہم السلام پر نازل ہوتے. لیکن اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ 2 فرشتے تو ہمارے دائیں اور بائیں بھی ہمیشہ رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے اور وہ معصومین پہ نازل ہو رہے ہیں، تو کیا بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. دیکھیے میں عرض کر دوں، پیغام لے کر پہنچانے آنا اور ہے، پیغام کو لے کر اوپر جانا اور ہے. جی، شب قدر میں ملائکہ زمین پر پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں. جی، ہمارے شانوں پر جو ملائکہ ہیں وہ ہمارے اعمال کو لکھ کر لے جاتے ہیں. جی، اور اسی لیے جب ملائکہ ہمارا کوئی عمل لکھ رہے ہوں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر ان کو ذمہ دار بنایا گیا 24 گھنٹہ نظر رکھنے کے لیے. جی، لیکن اہل بیت اطہار کے پاس جب آتے ہیں تو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. واہ، تو اب اس پیغام کو لینے والا، سننے والا، ہم لوگوں کا بھی پیغام امام کے پاس ہی آتا ہے. یہی سارے ہمارے مقدرات، یہ جو ہماری قسمت ہے، ہمارا مقدر ہے، ان ساری چیزوں کو پروردگار جو لکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر یہ ملائکہ من کل امر، سارے امر پروردگار کو لے کر امام معصوم کے پاس آ رہے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ کس کی قسمت میں سال بھر کیا لکھا گیا ہے. اور اسی لیے شب قدر کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان پر 14 معصومین کا نام لے کر ان اماموں کا واسطہ دے کر دعا کرے. جی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ہمارے مقدرات آ رہے ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ شب قدر میں ایک اور دعا اللہم کل ولیک، اس کے پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. جی، قنوت میں پڑھو، رکوع میں پڑھو، سجدے میں پڑھو، بار بار پڑھو. وجہ یہی ہے کہ تمہارا رشتہ اس امام سے جڑا رہنا چاہیے اس شب میں کہ جن کے پاس تمہاری قسمت کا پیغام آ رہا ہے. چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، یہ تو واضح ہو گیا. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ مقدرات لکھ دیے جاتے ہیں، امام کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، ان کا یہ اعمال ہوگا اور ان کے نصیب میں یہ لکھا گیا ہے، تو پھر سال بھر جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اور اس میں کبھی دعا کے ذریعے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے طور طریقے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب کچھ فکس ہے جب، تو پھر سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی معاملہ. دیکھیے میں ایک بات واضح کر دوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کو اللہ اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے کہ جتنی اس کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے. اس کے بعد لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھائیاں کی ہیں اس کا فائدہ اس کو ملے گا،
جو برائیاں کی ہیں اس کی سزا یا نقصان بھی اس کو ملنے والا ہے. تو یہاں پہ ایک سوال چھوٹا کر دوں, جو ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمارا نصیب خراب ہے نصیب اچھا ہے, تو ساری چیزیں اس شب کو لکھ دی جاتی ہیں؟ میں تھوڑا سا اس شب سے پیچھے جا رہا ہوں. دیکھیے ہم نے جو کچھ بھی کیا وہی تو ہمارے سامنے آئے گا. ہم نے ایک درخت لگایا ہے مثلاً آم کا, یہ اس درخت میں آم ہی تو پھل کے سامنے آئے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انگور سامنے آ جائے. ہم نے جو کچھ کیا اس کے ہی نتیجے میں ہم کو جواب کی شکل میں ہمارے مقدر کو پروردگار دے رہا ہے. نہیں مطلب جیسے ایک سال ہم نے کیا 2020 سے لے کے 21 تک ہم نے جو کام کیا, اب شب قدر آج ہے آ گئی ہے اور شب قدر میں ہم کھڑے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ مقدرات آج کے شب میں لکھے جائیں گے. اب سال بھر پیچھے سال کے اعمال دیکھ کے لکھے جاتے ہیں یا آنے والے کا؟ اس شب میں انسان نے کتنا اللہ کی بندگی کی ہے اس کے مطابق یہ 12 گھنٹے 12 سال کے لیے اس کے مقدر کو معین کر دیتے ہیں. اور یہ فکس ہے, اسے چینج نہیں کیا جا سکتا ہمارے ابھی وہاں تک آ رہا ہوں میں. پہلے یہ بات واضح کر دی جائے کہ جو پروردگار نے انسان کے مقدر کو معین کیا وہ خود انسان کی بنا پر ہے. اچھا, اس میں اللہ نے اپنا اختیار ہونے کے باوجود نہیں استعمال کیا. تم جیسا کرو گے ویسا رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا. مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر محنت کی ہے نتیجے میں وہ انجینئر بن گیا, اب وہ اچھے سے اس مثلاً 22-23 سال کی عمر میں انجینئر بنائے 65 سال کی عمر تک فائدہ اٹھائے گا. یعنی 16 سال کی پڑھائی انسان کو 50 سال تک فائدہ دیتی ہے. بالکل اسی طرح سے 12 گھنٹے کی محنت انسان کو 12 مہینے فائدہ دیتی ہے. ادھر سے بھی ہے, اگر انسان نے 16 سال نہ پڑھائی کی ہوتی تو اب 50 سال نقصان ہوتا. یہاں بھی یہی ہے, یہ 12 گھنٹے اگر محنت نہیں کی انسان نے 12 گھنٹے کم و بیش تو 12 مہینے میں نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُ, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور ہم آسمان سے لوگوں کے لیے اتنا ہی قرار دیتے ہیں جتنا مقدار معین ہے, یعنی انسان جتنی محنت کر کے اس کو حاصل کر لے جائے. اب ظاہر ہے کسی نے, جیسے ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں, جتنی شکر ڈالیں گے اتنی مٹھاس آئے گی. آپ نے اگر رات میں زیادہ اللہ کی بندگی کی ہے تو آپ نے 12 مہینے کے مقدر کو اچھا کر لیا. تو یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہے مقدر لکھنا, ہمارے اس میں بالکل پورا اختیار ہمارا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ مقرر کر دے, جیسے موت ہے, اس میں انسان کا دخل نہیں ہے. لیکن بقیہ چیزیں مثال کے طور کے اوپر ہم کو اس 12 مہینے میں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی, ہم کتنا آگے جائیں گے, ہم کو کتنی سکسیس, یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں. اور اسی لیے اس شب میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائیں, دنیا سے بالکل اپنے توجہ کو ہٹا کر. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہم 12 گھنٹے میں بھی اگر وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو ختم ہونے والی ہیں تو 12 مہینے تو مقدر خراب ہو گئے. جی بالکل. مثلاً آپ نے ایک ایپیسوڈ میں مثال دی تھی موبائل کی, کہ موبائل میں ہم مصروف ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو چیزیں مثلاً یہ دنیاوی زندگی ہماری ختم ہونے والی, ہم اس میں اگر شب قدر میں بھی مصروف رہے بالکل تو ہم نے اپنے 12 مہینے خراب کر دیے. لیکن اگر انسان عبادتیں کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, حتیٰ عزاداری بھی کر رہا ہے, اہل بیت اطہار کو یاد کر رہا ہے, یہ اپنے 12 مہینے کو نیک اور صالح قرار دے رہا ہے. اسی لیے بس یہ آخری بات بھی اس سلسلے میں عرض کر دیں کہ شب قدر میں انسان کے سارے مقدرات, شادی ہونی ہے نہیں ہونی ہے, زیارت پہ جانا ہے نہیں جانا ہے, کلاس میں اس کو پاس ہونا ہے نہیں ہونا ہے, اس کو جاب میں سکسس ملنی نہیں, سب کچھ شب قدر میں مقدر کر دیا جاتا ہے. لیکن اب مجبور نہیں ہے انسان, اس لیے مجبور نہیں ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس آپشن ہے, پروردگار نے اس کے لیے راستے کھول رکھے ہیں. انسان کبھی کبھی اپنے خراب مقدر کو اپنے نیک کردار کی بنا پہ اچھا بنا لیتا ہے, جس طرح سے کبھی کبھی انسان اپنے اچھے مقدر کو برائیوں کی بنا پہ خراب کر دیتا ہے. دونوں چیزیں انسان, دونوں چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین اس شب قدر کو سمجھیں
اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں. یہ راتیں ہمارے ہاتھوں سے جانے نہیں چاہیے. جتنا ہو سکے ہم اللہ سے لو لگائیں اور دعا کریں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن دعا کریں ہم لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے بہترین طریقے سے اس شب کو ہم گزاریں اللہ کی بارگاہ میں. قبلہ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ چینل ون کے ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم سب ایک دوسرے کو یقیناً یاد کریں گے. پروردگار اس شب کو تمام انسانوں کے لیے بہترین مقدرات کی رات قرار فرمائے. الہی آمین. برائے کرم دعا ہے آپ سے کہ یہ شب قدر جو ہم لوگوں کے درمیان ہے اور ہم لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، چند گھنٹے کی بات ہے تو اسے ضائع نہ کریں. اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں جو ہے عبادت کریں گے. یہ پورا 1 مہینے کا سسٹم ہے. اس میں 3 یہ اہم راتیں جو روایت کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، ان کا پورا خیال رکھیں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.